المعين نعم المولى ونعم النصير. درس الموجز فی الاصول حصہ اول ظہور الصیغۃ فی التحریف. میری کتاب پر 65 صفحہ ہے. قد علمت ان حیئۃ لا تفعل موضوعۃ للزجر كما ان حیئۃ تفعل موضوعۃ للبعث واما الوجوب والحرمۃ فليسوا من مداليل الالفاظ وانما ينتزعان من مبادئ الامر والنهي. بات ہو رہی تھی دوسرے مقصد نہیں کے بارے میں. جیسے ہم نے امر کے بارے میں بحث و مطرح کیا کہ آیا مادہ امر کا موجودہ اور مدلول کیا ہے، معنی کیا ہے مادہ امر کا، اور حیت امر کا معنی مدلول اور موصولہ کیا ہے، یا با الفاظ دیگر یوں کہیں کہ امر کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، مادہ امر کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور حیت امر کو کس کے لیے. بعین ہی یہی سوال ہم آج نہیں کے بارے میں کل کر رہے تھے کہ آیا مادہ نہیں کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ مادہ نہیں زاجر کے لیے وضع ہوا اور ساتھ حرمت پر بھی دلالت کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ تبادر. جہاں کہیں بھی کلام عرب میں مادہ نہیں استعمال ہوا ہے وہاں ذہن کی طرف آتا ہے کہ اس کام کا ارتکاب کرنا فعل حرام، ترک کرنا ضروری. قرآن کی آیات جو پیش کی اس سے بھی یہ. پھر اس نے کہا تھا کہ حیات امر جو ہے، حیات نہیں مادہ تو بات ہوگی، حیات نہیں صیغہ نہیں، یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ کہتا ہے ایک قول مشہور ہے، ایک میری تاکید. قول مشہور یہ ہے کہ اس کا مدلول طلب ہے. حیات نہیں کو طلب کے لیے وضع کیا، جس طرح کے امر کے مدلول طلب ہے، لیکن ایک میں طلب فعل ہے دوسرے میں ترک کے فعل کی طلب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مشہور قول ہے کہ حیات نہیں کا مدلول طلب ہے، طلب ترک فعل. اب کہتے ہیں میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ حیات نہیں کا مدلول اور معنی اور موصولہ کیا ہے؟ بذات خود کیا ہے؟ بذات خود فعل ہے. گزشتہ درس دوہرا رہا، بذات خود فعل ہے. جس طرح کے عمل کا متعلق فعل ہے اس کا مدلول بھی فعل ہے، اس کا مدلول بھی فعل ہے. از حیث فعل کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا متعلق ایک ہے، متحد ہے متعلق ہے. لیکن پھر بھی امر اور نہیں میں فرق ہے، حقیقت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، مبادی کے لحاظ سے بھی فرق ہے. یہ بحث کل ہو چکی ہے. اب آج جو بحث ہے وہی صیغہ اور حیات نہیں کے بارے میں ہے کہ یہ حیات اور صیغہ نہیں اس کا مدلول کیا ہے. یہ کہتا ہے حیات امر حیات نہیں کا مدلول اور معنی اور موصولہ جو ہے زاجر ہے. امر کا موصولہ پاس تھا اور اس کا موصولہ کیا ہے؟ زاجر. اب باوجود اس کے کہ
नहीं का मौजूला नहीं वजह हुई है ज़ज्र के लिए, हुर्मत के लिए वजह नहीं, लेकिन इसके बावजूद हुर्मत पे दलालत करती है। जिस तरह के मादा दलालत करता था हुर्मत पर, सीगे नहीं और हयत नहीं भी हुर्मत पे दलालत, समझ आई बात की। पहले हम कह चुके हैं कि मादा ज़ाजिर के लिए वजह हुआ है, हुर्मत पे दलालत करता है। आज हम कह रहे हैं सीगा और हयत नहीं किसके लिए वजह हुई है, इसका मुतल्लक फेल है, इसका मुतल्लक क्या है, फेल है, या मसलन इसका मुतल्लक ज़ज्र है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ये हयत हुर्मत पे दलालत करती है। कब हुर्मत पे दलालत करेगी, कहते हैं अगर इस नई का जो मुकद्दमा और मबदा है वो नफरत है मौला की, एक काम से नफरत करता है, नापसंद करता है। अगर वो नापसंदीदगी और नफरत, जिसको हम किराहत कह रहे हैं, शदीद है मौला के दिल में, कराहत शदीदा जब उसका इजहार करेगा, समझ आई बात की, तो वो हयत नहीं हुर्मत पे दलालत करेगी। जिस तरह के अमर के पीछे मुकद्दमा और मबदा क्या होता है, इश्तियाक शौक शदीदा होता है। जब इश्तियाक शदीद हो उसका इजहार करें तो वो वजूब पे दलालत करती है हयत अमर। इसी तरह हयत नहीं के पीछे मुकद्दमा और मबदा कराहत शदीदा, नफरत शदीदा, नापसंदीदगी शदीद हो, उसका इजहार करेगा तो वो किस पे दलालत करेगी, हुर्मत पे दलालत। यानी इसका मतलब ये हुआ, तवज्जो करना, इसका मतलब ये हुआ कि वजूब अमर में और हुर्मत नहीं में, ये वजूब और हुर्मत, ये वजूब और हुर्मत मदलूल नहीं है अमर और नहीं के, इनके लिए वजह नहीं हुआ, लफ्ज़ दलालत नहीं करा वजूब पर और लफ्ज़ दलालत नहीं करा किस पर, हुर्मत पर। लफ्ज़ अमर वजूब पे दलालत नहीं करता, लफ्ज़ नहीं, ला तज़रिब वगैरह हुर्मत पे दलालत नहीं करता, समझ आइए। इसके बावजूद आक़िल कहता है कि जब इस काम के पीछे इरादा शदीदा है तो दलील पाई जाएगी, करीना पाया जाएगा कि ये जो कह रहे हैं काम अंजाम में इसके पीछे इरादा शदीदा, तो आक़िल कहता है इसको आप ज़रूर इम्तिसाल करें। अगर कराहत शदीदा पर कोई दलील है तो आक़िल कहता है कि जनाब ये काम लाजमी तौर पर तर्क करेंगे, हमारे लिए हराम। ये तो उस वक्त है कि जब कोई दलील दलालत करे, कहता है ये उस वक्त है कि जब दलील दलालत करे कि कराहत शदीदा है, ये काम हराम है, इश्तियाक शदीद है, ये काम वाजिब है। अगर बिलफर्ज दलील ना पाई जाए इरादा शदीदा पर और कराहत शदीदा, तो फिर भी हयत से अमर हम कहेंगे वजूब और हुर्मत पर दलालत करती है। पहले तो हमने कहा कि अगर करीना पाया जाए कि इरादा शदीदा है इसके पीछे तो वजूब पे दलालत करेंगे, कराहत शदीदा है तो वजूब पे, कहा है ना हमने भी, कहता है अगर करीना ना हो कि इसके पीछे इरादा शदीदा या कराहत शदीदा इस पर दलील ना हो तो एहतिमाल होगा कि हो सकता है मुराद मौला का इस अमर के पीछे इरादा शदीदा हो, एहतिमाल है कि इरादा ज़ईफ़, एहतिमाल है कि कराहत शदीदा हो इस नहीं के पीछे, एहतिमाल है कि कराहत ज़ईफ़। इरादा शदीदा और कराहत शदीदा पर दलील ना हो तब भी हम कहते हैं हयत नहीं हुर्मत पे दलालत करती। दलील हो तो फिर तो बदर औड़ा करती है ना, अगर करीना नहीं है
احتمال قراءت ضعیفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احتمال قراءت ضعیفہ ہے پھر بھی نہیں آ جائے تو حرمت پہ دلال کرنا. کیوں؟ حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اس کے پیچھے قراءت شدیدہ ہے. کہتا ہے اس لیے کہ عقل کہتا ہے مولا نے جو منع کیا ہے اس منع کے پیچھے جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں دو احتمال ہیں. ہو سکتا ہے کراہت تو پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کراہت شدیدہ ہو سکتا ہے کراہت ضعیفہ. اگر ہم اس احتمال پر اعتماد کرتے ہوئے کہ مولا کا انشاءاللہ یہ جو کراہت ہے کراہت ضعیفہ ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مکروہ ہے یہ کام، اور ہم اس کو ترک نہیں کرتے بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ انجام دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اس کو انجام دیتے ہیں. روز معاشر کو مولا احتجاج کریں گے تو ہم نے یہ کام کیوں ارتکاب کیا جب میں نے منع کیا تھا؟ مولا آپ نے کوئی دلیل نہیں لی کہ میرا ارادہ شدیدہ ہے، ہم نے احتمال دیا ہے کہ ارادہ ضعیفہ ہے، کراہت ضعیفہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے ارتکاب مقبول سمجھا ہے. بات جہاں احتمال کراہت ضعیفہ تھا وہاں احتمال کراہت شدیدہ تھا یا نہیں تھا؟ اس کو کیوں نہیں اہمیت دی؟ اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک میری کوئی حرمت نہیں تھی. مولا کیا ہے؟ عقاب کرے گا، اس عقاب سے ہمارے پاس کوئی چیز عذر مؤمن موجود نہیں ہے. ہم عذر پیش کریں گے جس سے ہم عذاب سے بچ جائیں. عقل کہتا ہے جہاں بھی احتمال عقاب ہو وہاں پر ایک مؤمن یقینی کا آپ کے پاس ہونا، آپ کے دامن میں ہونا لازم اور ضروری ہے، ورنہ عقاب سے نہیں بچ سکیں گے. وہ مومن کب حاصل ہوگا کہ جب ہم اس کو حرام سمجھ کر جو اسے اجتناب کریں، ہم اس کو حرام سمجھیں. بلا وہ احتمال ہے مکروہ ہو، بلا احتمال ہے رات کا احتمال ہے، لیکن ہم اس کو حرام سمجھ کر اس کے قریب نہ جائیں. تو اب تو آپ کے پاس یقیناً مومن ہے نا. اگر مولا ہے احتجاج کیا کرے گا؟ مولا کہے گا تم نے یہ کام کیوں ترک کیا ہے؟ تم نے تو منع کیا تھا، ہم نے ترک کر دیا. تو میں نے حرام تو قرار نہیں دیتے، چلو حرام نہ صحیح مکروہ تو تھا نا، پھر بھی ہم نے ترک کرنا تھا نا، آپ کو پسندیدہ تو نہیں تھا نا، بس ٹھیک ہے. یہاں پر ایک قابل احتمال نہیں ہے چونکہ یہاں پر ہمارے پاس مؤمن حاصل ہو جائے. جب مؤمن حاصل ہو جائے تو پھر عقاب سے انسان بچ جائے. بس خلاصہ یہ ہے کہ صیغہ امر، حیت امر اور حیت نہیں لفظی طور پر جو ہے وجود اور حرمت کی دلالت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی بدلیل عقل وہاں پر جو ہے امر سے وجود اور نہیں سے حرمت ذہن میں آتی ہے. اگر دلیل ہے کہ امر کے پیچھے ارادہ شدیدہ ہے تو واجب. اگر دلیل ہے کہ ارادہ ضعیفہ ہے تو وہ کام کیا ہے؟ مستحب، واجب نہیں ہے، استحبابیت پہ دلالت کرے گا. اگر نہیں کہ پیچھے کراہت شدیدہ ہے تو حرمت ہے، اگر کراہت ضعیفہ ہے تو یہ دلیل کی صورت ہے. اب یہ ہے کہ اگر حیت امر نہیں آئے اور اس کے پیچھے ارادہ کراہت شدیدہ پر کوئی دلیل نہیں ہے تو وہاں پر بھی ہم نہیں تو حرمت پر عمل کریں گے، کیونکہ عقل کہتا ہے کہ اس قسم کے مقام پر مؤمن کا حاصل کرنا ضروری ہے. بلو احتمال کراہت ضعیفہ ہے لیکن ساتھ ساتھ احتمال کی دلیل تو نہیں ہو سکتا ہے کراہت شدیدہ ہو، مولا نے حرام قرار دیا. مؤمن حاصل کریں، مؤمن تبھی حاصل ہوگی کہ ہم اس سے ضروری اجتناب کریں. یہ ہے خلاصہ مطلب. دیکھیں
ظہور الصیغۃ فی التحریم، صیغہ نکاح تحریم میں ظہور پذیر ہو۔ قد علمت ان حیۃ لا تفعل موضوعۃ للزجر، پہلے جان چکے ہیں کہ حیات امر جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ زجر ہے۔ کما ان حیات افعل، جس طرح کہ حیات افعل یعنی امر کی حیات جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے للباس، باس کی۔ اما الوجوب والحرمت فلیس من مدالید الالفاظ، تو کہتا ہے وجوب اور حرمت یہ دونوں لفظ کے مدلول نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا يَنْتَزِعُ، سوائے اس کے نہیں کہ یہ حرمت اور وجوب منتزع ہوتے ہیں، یعنی ذہن میں آتے ہیں۔ کس سے ذہن میں آتے ہیں؟ من مبادئ الامر والنہی، امر اور نہی کے مقدمات سے ہمارے ذہن میں وجوب اور حرمت آتا ہے۔ فَلَوْ كَانَ الْبَعْثُ نَاشِئًا، یہ جو ابھارا ہے یہ بعث پیدا ہو اگر کس سے؟ من ارادت او کان الزجر صادرا عن کراہت شدیدت، یا زجر اور روکنا صادر ہو کس کی وجہ سے؟ کراہت، تو ینتزع منہما، تو اس امر اور نہی سے لپکتا ہے ذہن میں وجوب اور حرمت۔ اما اذا کان ناشئان من ارادت ضعیفت او کراہت ضعیفت، اگر امر اور نہی یہ صادر ہوں ارادہ ضعیفہ ہو ان کے پیچھے یا کراہت ضعیفہ ہو، تو امر اور نہی سے ذہن میں آتا ہے کیا آتا ہے؟ ندب و کراہت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ تو اس وقت ہے کہ جب کوئی دلیل پائی جائے۔ کہتے ہیں ما ان الوجوب والحرمت لیسوا من مدالل اللفظیت، وجوب اور حرمت مدلول لفظی نہیں ہے امر اور نہی کا، اس کے باوجود بھی ان الامر او النہی اذا لم یقترن بما یدل علی ضعف الارادۃ او الکراہۃ، امر اور نہی اگر اس دلیل کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں کہ جو آ کر دلالت کرے کہ یہاں مراد ارادہ ضعیفہ اور کراہت، یعنی کراہت ضعیفہ اور ارادہ ضعیفہ پر بھی دلیل نہیں ہے اور شدیدہ پر بھی دلیل، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ ینتزع منہ الوجوب والحرمت، پھر بھی وجوب و حرمت پہ دلالت کرتے ہیں بے حکم العقل، عقل حکم کرتا ہے۔ ایسے عقل علی ان الباس او زجرہ لا یترک بلا امتثال، عقل حکم کرتا ہے کہ مولا کا ابھارنا یا مولا کا روکنا بغیر امتثال کے اس کو ترک، جب روکا ہے تو اس کا بھی امتثال کرے، جب کہا ہے تو اس کا بھی عقل کہتا ہے۔ اور یہ احتمال واحتمال انہما ناشئان من ارادت او کراہت ضعیفت، یہ احتمال دینا کہ یہ دونوں جو ہے اس کے پیچھے ارادہ ضعیفہ اور کراہت ضعیفہ ہے، لا یعتمد علیہ، اس احتمال پر اعتماد ما لم یدل علیہ دلیل، جب تک اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل نہ ہو تب تک اس پہ اعتماد نہ کریں۔ بالفاظ دیگر، اسی کا پھر آخری جو بیان کیا ہے نا حصہ، اس کا خلاصہ بتاتا ہے۔ کہتے ہیں بے عبارت مخلا العقل یلزم بتحصیل المؤمن، عقل کہتا ہے لازم ہے تمہارے لیے ایک امن دینے والی چیز آپ کے دامن میں، فی دائرۃ المولویت والعبودیت، آپ اور مولا کے درمیان جو حقوق ہے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک مؤمن ہونی۔ ولا یتحقق، آ جاؤ بھائی، ولا یتحقق، پھر آدھا گھنٹہ آپ لگا کے آئیں گے، ولا یتحقق الا بالاتیان بالفعل، وہ مؤمن متحقق نہیں ہوگی، حاصل نہیں ہوگی مگر اس فعل کو جو ہے امر میں انجام دیا جائے اور نہیں میں، سمجھ آ گئی بات؟